دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نامور علمی شخصیت، ممتاز عالم دین، معروف دینی ادارہ جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن کے استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں استاذ الحدیث حضرت مولانا محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله تعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن من البيان لسحرا رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي رواه البخاري صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھیوں، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں جامعہ رحمت للعالمین کے محتمم استاذ العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم کا، مولانا خلیل اللہ اور حضرت مولانا کامران صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کرام کا، کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام ایک تقریری مسابقے کی صورت میں منعقد ہوا ہے، اور الحمدللہ طلبہ اکرام نے بڑے اچھے انداز میں اور احسن انداز میں اپنے مواد کو پیش کیا ہے۔ ہر ایک طالب علم اس لائق ہے کہ اسے انعام بھی دیا جائے۔ خصوصاً اسٹیج پر آ کر بات کرنا اپنے اساتذہ اکرام، علماء کرام اور طلبہ کے سامنے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور جن طلبہ اکرام نے گفتگو کی بڑے اچھے انداز میں کی، میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلبہ اکرام کی جان مال اور عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ بیان کرنا، تقریر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ رحمان، جو قرآن کریم کی زینت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کے وصف کو اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رب العزت کی 99 صفات ہیں،
لیکن ان تمام صفات میں یہاں انتخاب رحمان کا ہوا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں لفظ اللہ اور لفظ رحمان ان دونوں کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہوتا۔ حضرات مفسرین اکرام نے صراحت کی ہے، جس طرح لفظ اللہ کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہوگا، لفظ رحمان کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ اضافت کے ساتھ تو درست ہے، بغیر اضافت کے اس کا اطلاق صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمت کا تذکرہ کرنے کے بعد علم القرآن میں سب سے اہم بات کو بیان فرمایا، اور وہ ہے قرآن کریم کا علم سکھانا۔ قرآن کریم کے علم کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا۔ مفعول اول کا تذکرہ تو کر دیا، مفعول ثانی کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 606 ہجری تفسیر کبیر میں فرمانے لگے کہ یہاں پر مفعول میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو انسان مراد ہوگا، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کا علم سکھایا اور جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، یا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور انہوں نے اپنی امت کو یہ علم قرآن کا سکھایا۔ تو قرآن کے علم کا تذکرہ پہلے ہے، تخلیق انسان کا تذکرہ بعد میں ہے۔ حالانکہ انسان کی تخلیق پہلے ہے اور انسان کا علم حاصل کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے تو اسے پہلے بیان کیا جاتا ہے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق میں یہاں پر اللہ رب العزت نے علم کا تذکرہ پہلے فرمایا اور اسم ربک کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ یہ اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہاں ایمان کا تذکرہ بعد میں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ پہلے ہے۔ حالانکہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، تو جب کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کو پہلے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد تخلیق انسان کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد بیان کو اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بیان کی نعمت عطا فرمائی۔ انسان میں اور حیوان میں جو فرق ہوتا ہے وہ ناطق ہونے سے ہے۔ طلبہ اکرام جانتے ہیں حیوان جنس ہے، اس جنس میں تمام انسانوں کے ساتھ تمام حیوانات بھی شامل ہیں۔ جس فصل نے انسان کو الگ کیا ہے وہ فصل ناطق ہے، انسان ناطق ہیں، حیوانات ناطق نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا صفت نطق یہ اللہ کی طرف سے خصوصی عطا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک عالم کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ جب دین میں خوب گہرائی حاصل کر دیں پھر اس دین کی بات کو آگے پہنچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں خوب گہرائی حاصل کرے۔ یہاں باب تفاعل استعمال کیا ہے لیتفقہوا میں، یہ مجرد نہیں آیا لیفقہوا فی الدین کہ دین کی سمجھ ہو، مزید میں بھی تفعیل استعمال نہیں ہوا جو تکثیر پہ دلالت کرے، بلکہ تفاعل استعمال ہوا جو استدلال میں اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے کہ بتکلف اور محنت کے ساتھ اس علم کو حاصل کرو۔ قرآن یہ نہیں کہتا عالم بنو، قرآن کہتا ہے فقیہ بنو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے دین کی فقاہت عطا کرتا ہے۔ فقاہت علم سے بڑھ کر درجہ ہے، تو قرآن کریم ہمیں علم سے بڑھ کر فقاہت کے درجے کی طرف لے کر آ رہا ہے کہ دین میں خوب فقاہت حاصل کرو، اور جب فقیہ بن جاؤ تو وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر ڈراؤ۔ اب یہ ڈرانا کس سے ہوگا؟ یہ صفت بیان سے ہوگا۔ اگر انسان کو بیان کرنے کا طریقہ آئے گا تو وہ اس نے جو دین سیکھا ہے اس دین کو وہ کما حق کو آگے پہنچا سکے گا۔ اور بیان میں اللہ رب العزت نے جادو کی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، یقیناً بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہاں تشبیہ دی گئی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کو جادو سے تشبیہ دی ہے، تو بیان مشبہ ہے اور سحر مشبہ بھی ہے۔ جب مشبہ بھی کا تذکرہ لفظوں میں ہوتا ہے اسے استعارہ تصریحیہ کہا جاتا ہے، اور استعارہ تصریحیہ کے اندر مبالغے کا معنی زیادہ ہوتا ہے، اور شارح نے یہاں دو تاکیدات بھی استعمال کی، ان حرف مشبہ بالفعل بھی اور لسحرہ میں لام تاکید بھی۔ چونکہ اکثر طلبہ اکرام ہیں اس لیے میں انہی کے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں دو تاکیدات استعمال فرمائیں، پھر جملہ بھی اسمیہ استمرار اور دوام کے لیے استعمال فرمایا، اور تشبیہ بھی جادو کے ساتھ دی۔ جس طرح جادو اثر کرتا ہے اسی طرح بیان بھی انسان پر اثر کرتا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت بیان کی وجہ سے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب ایسے کون سے اوصاف ہیں کہ جن کی رعایت رکھی جائے تو ہمارے بیان میں تاثیر پیدا ہوگی اور بیان میں جادو کا اثر ہوگا؟ میں چند اوصاف بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر یہ اوصاف کسی بھی عالم کسی بھی مقرر کی زندگی میں آئیں گے انشاءاللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت اس کی زبان میں تاثیر ڈال دے گا۔ سب سے پہلا عمل ہے اخلاص۔ جس مقرر کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی گفتگو میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اور جب اخلاص نہیں ہوتا انسان جتنی ہی مقفع اور مسجع گفتگو بھی کرے لیکن مخاطب پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی تاثیر موجود تھی۔ اردو کی ایک کتاب ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، واقعات اور کرامات کی روشنی میں۔ اس کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا، ہندوستان کے اندر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کے ایک جگہ پر پروگرام طے ہوا۔ یہ تبلیغی جماعت کے بانی ہے۔ حضرت جیسے ہی اسٹیشن پر اترے اور حضرت کو جلسہ گاہ لایا گیا، اسٹیج پر پہنچے بیان کرنے کے لیے، کسی نے کہا حضرت قریب میں کانگریس کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں اور حضرت وہاں بیان فرمائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی فوراً بیان کے لیے جب مائک پر آئے تو فرمایا بھائی اس وقت مولانا حسین احمد مدنی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، تم بھی وہاں جاؤ۔ سب جا کر ان کے جلسے میں شرکت کرتے ہیں، حضرت کا بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ جلسہ وہیں ختم کر دیا اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اس جلسے کی طرف جانے کے لیے انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ آئے ہیں۔ حضرت آئے اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ مولانا محمد الیاس صاحب بیان کے لیے فلاں جگہ آئے ہیں، میں بھی ان کا بیان سننے جا رہا ہوں، تم سب بھی آؤ۔ جلسے کو وہیں ختم کر دیا اور حضرت یہاں سے چلے گئے۔ اب وہاں سے مولانا الیاس صاحب ان کے بیان سننے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، حضرت مدنی صاحب ان کا بیان سننے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، نہ جلسہ ادھر ہوا نہ جلسہ ادھر ہوا، لیکن اخلاص و للہیت کی ایک مثال قیامت تک قائم کر کے چلے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں میں اخلاص تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ اس لیے خطیب کا پہلا وصف یہ ہے وہ جو بیان کرے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اپنے علم کا اظہار نہ ہو، دوسروں کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو، مقصود اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ رب العزت اس میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اخلاص میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی کتاب ہے معارف السنن، 6 جلدوں میں طبع ہے۔ اس کی جو 6ٹھی جلد ہے ابواب الحج، بالکل آخر میں حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ اخلاص پر میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ جب اخلاص ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب کیسے مہیا فرما دیتا ہے۔ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میرے معارف السنن کی یہ 6 جلدیں مکمل ہو گئیں تو میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اس کتاب کو طبع کروائیں۔ فرمانے لگے میری عادت یہ ہے کہ میں مالداروں کے دروازوں پہ نہیں جاتا، میں مالداروں کے دروازوں پہ نہیں جاتا، میں دنیا داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، میں علم کو کبھی ان کے دروازوں پہ جا کر ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ فرمایا جب میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد میں حتیم میں آیا، میں نے 2 رکعت نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد میں ملتزم پہ پہنچا، میں نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور اللہ کے سامنے روتے ہوئے یہ دعا کی،
کہ اے اللہ میں نے امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے افادات جمع کیے ہیں، یا اللہ اگر یہ تیرے ہاں قبول ہو گئے تو مولا کریم تو اس کتاب کی طباعت کے انتظام فرما دے، اور اگر یہ کتاب تیرے ہاں قبول نہیں ہے تو بھلے یہ طبع نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر یہ تیرے ہاں مقبول ہے تو اے اللہ تو انتظام فرما۔ میری عادت یہ ہے میں دوسروں کے دروازوں پہ نہیں جاتا۔ فرمانے لگے میں نے وہاں اللہ سے یہ دعا کر دی اور میں واپس آ گیا۔ چند ماہ گزرے تو مجھے ایک خط آیا، یہ جنوبی افریقہ سے خط تھا اور یہ حضرت کے ساتھی تھے اور امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کے یہ بھی شاگرد تھے۔ انہوں نے خط میں کہا کہ آپ نے حضرت شاہ صاحب کے جو افادات جمع کیے ہیں آپ اسے طبع کروا دیں۔ حضرت نے جب یہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد جواب میں ان کو فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں نے شاہ صاحب کے یہ افادات جمع کیے ہیں؟ اور حضرت نے جب یہ خط ان کو بھیجا، وہ خط ان کو پہنچا، انہوں نے خط پڑھنے کے بعد دوبارہ خط لکھا، فرمایا کہ فلاں وقت فلاں دن میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا حضرت بن نوری نے میرے افادات کو جمع کیا ہے، تم اس کی طباعت کا انتظام کر دو۔ فرمایا تم کتاب میری طرف بھیجو، میں اس کو مصر سے اعلیٰ پیپر کے اندر طبع کروا دوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے خط کو پڑھا تو یہ وہی وقت انہوں نے اپنے خواب کا لکھا تھا جس وقت میں بیت اللہ میں ملتزم میں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر جس وقت میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، میرا یہ ساتھی سویا ہوا تھا، اسی وقت میں اسے خواب میں امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا اس کتاب کی طباعت کا انتظام کر دو۔ تو دیکھیں دعا بیت اللہ میں ہوئی، اللہ نے انتظام کہاں سے کروایا؟ جنوبی افریقہ کا ساتھی کتاب کو طبع کروا رہا ہے اور پاکستان میں نہیں مصر سے طبع کروا رہا ہے۔ جب زندگی میں اخلاص ہوتا ہے اللہ اسباب یوں مہیا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلی بات ایک عرض کی ہے عزیز طلبہ، ہم اپنی زندگی میں اخلاص لے کر آئیں۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے تقوی۔ جتنا تقوی ہوگا اللہ زبان میں آپ کی تاثیر رکھے گا۔ قرآن کریم نے بھی علم کو تقوی سے جوڑا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ زندگی میں تقوی ہوگا تو اللہ علم عطا فرمائے گا، اور علم بھی اللہ علم وہابی دے گا، علم لدنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وہ کتابی علم نہیں ہوگا، وہ اللہ رب العزت کی جانب سے القاء ہوگا۔ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں انتقال ہوا۔ امام صاحب کے دور میں باقاعدہ کتابیں مدون نہیں تھیں، حدیث کی باقاعدہ تدوین 3 صدی سے ہوئی ہے۔ 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکمران بنے ہیں، 101 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت پیغامات بھیجے تھے ابو بکر بن حزم کی طرف کہ تم حدیث کو جمع کرو، جسے امام بخاری نے کتاب العلم باب حفظ العلم میں ذکر کیا ہے۔ یعنی امام صاحب کا جو دور چل رہا ہے اس میں باقاعدہ حدیث کی تدوین نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حدیث پر کتاب تو امام ابو حنیفہ لکھ رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 911 ہجری تبییض الصحیفہ میں، اور علامہ ابن حجر ہیثمی متوفہ 974 ہجری الخیرات الحسان فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں لکھتے ہیں اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابا ثم تبعہ مالک بن انس فی المؤطا ولم یسبق ابا حنیفہ احد۔ علم شریعت کو مدون کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سب سے پہلے احادیث کو ابواب کی ترتیب پہ آپ نے مدون کیا۔ واقعہ سنانے کا مقصد امام صاحب سے پہلے کسی نے باقاعدہ حدیث کو تدوین نہیں کی، کتابیں نہیں لکھی گئیں، امام صاحب نے کوئی مطالعہ نہیں کیا، لیکن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ امام صاحب نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ اس امت میں 4 انسان ایسے گزرے تھے جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا، 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں۔ صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سعید بن جبیر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں، اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 671 ہجری وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں واقعہ لکھتے ہیں ایک دن آپ نے عشاء کی نماز امام کے پیچھے ادا کی، انہوں نے سورہ زلزال نماز میں تلاوت کی۔ جب وہ نماز پڑھا کے چلے گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دی۔ مسجد کا مؤذن کہتا ہے میں انتظار میں تھا،
آپ کے نوافل ختم ہو تو میں دیے کو بجھا دوں، آپ نکلیں تو میں مسجد کو بند کر دوں۔ کہا کافی دیر ہو گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوافل میں قیام ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ کہا میں نے کافی انتظار کیا، جب امام صاحب کے نوافل مکمل نہ ہوئے آپ مسلسل رو رہے تھے، فرمایا میں چلا گیا۔ فجر کی اذان دینے کے لیے جب میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، امام ابو حنیفہ اسی جگہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، یہی آیت زبان پر موجود ہے اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ فرمایا جب میں اذان دینے کے لیے آگے بڑھا، آپ نے اپنے نوافل کو مکمل کر دیا اور مجھے بلا کر کہا میرے اس واقعے کا کسی کو بتانا نہیں۔ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی نہ بتایا۔ اس مؤذن نے کہا میں نے ان کے جانے کے بعد آج تمہیں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ واقعہ سنانے کا مقصد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بہت زیادہ مطالعہ نہیں کیا، لیکن زندگی میں تقوی تھا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگ گئے 12,70,000 مسائل کے لیے اصول امام اعظم ابو حنیفہ مدون کر کے چلے گئے۔ یہ زندگی میں کیا تھا؟ تقوی تھا۔ اس لیے دوسرا وصف، جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ رب العزت علوم کی راہیں کھول دے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 ہجری، زندگی میں تقوی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیے، علم وہابی انہیں عطا کیا۔ ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 744 ہجری، انہوں نے اپنے استاد کے حالات پر ایک کتاب لکھی العقود الدریہ فی ترجمۃ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ میرے استاد فرمانے لگے علامہ ابن تیمیہ کنت اذهب الى المساجد المهجورة وامرغ وجهي في التراب واقول یا معلم آدم و ابراہیم علمنی۔ میرے استاد کہتے ہیں میں ویران مسجدوں میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر اپنی پیشانی رگڑتا ہوں اور خاک کو اپنے رخساروں اور اپنے گھال پہ مل کر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو نے حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اے اللہ تو مجھے بھی علم عطا فرما۔ پھر اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کہ آج دنیا انہیں شیخ الاسلام کہتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب زندگی میں تقوی ہوگا اللہ رب العزت علم وہابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کریں دوسرا وصف اپنی زندگی میں تقوی کو لے کر آئے۔ تقوی جب بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام انسان سے لے لیتا ہے کہ ماضی میں اس کی نظیر بھی نہیں ملتی۔ میں ماضی قریب کا ایک واقعہ عرض کروں، حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علوم وہابی عطا فرمائے تھے۔ صرف ایک اشکال کے جواب پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتح العلیم بحل اشکال تشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم۔ ایک اشکال کے 191 جوابات انہوں نے دیے ہیں۔ عربی زبان میں 550 صفحات پر یہ کتاب ہے، اور اشکال یہ ہے کہ کما صلیتہ میں تشبیہ ہے، اور اصول یہ کہ مشبہ بہ کا مقام بڑھ کر ہوتا ہے مشبہ سے، تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم ہوگا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس ایک اشکال کے 191 جوابات حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ یہ وہ جوابات ہیں جو علم وہابی ہے، علم لدنی ہے۔ کتابی علم تو 5 سے 6 جوابات ہیں، آپ شارحین حدیث کو پڑھو گے 6 سے زیادہ کوئی جواب نقل نہیں کرتا، لیکن اسے پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے یہ اللہ نے ایک خاص طور پر انہیں علم دیا۔ انہوں نے فتح اللہ بخصائص اسم اللہ، لفظ اللہ کی تحقیق پر 2 جلدوں میں کتاب لکھ لی۔ النجم السعد فی مباحث اما بعد، صرف لفظ اما بعد کی تحقیق پر مستقل کتاب لکھ لی۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا عزیز طلبہ، جتنا تقوی ہوگا اللہ رب العزت زبان میں تاثیر ڈال دے گا۔ تیسرا وصف ایک اچھے مقرر کے لیے اس کی زندگی میں عمل ہو۔ اگر عمل نہیں ہوگا، انسان جو بات کہے گا اس بات میں تاثیر نہیں ہوگی۔ قرآن کریم بھی ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس لیے جب زندگی میں عمل ہوگا، من عمل بما علم ورثہ اللہ علما بما لم يعلم، اللہ وہ علم عطا کر دے گا جو انسان کے پاس ہوگا نہیں۔ تو یہ علم خاص طور پہ علم وہابی ہوتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی وصف تھا، وہ جو پڑھتے تھے عمل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گفتگو میں تاثیر رکھی تھی۔ صحابہ میں عمل کا کیسا جذبہ تھا۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت ذکر کی ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جب بھی کوئی مسلمان رات کو سوئے تو اپنی وصیت سرہانے لکھ کر سوئے، فرمایا اس دن سے لے کر آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں سویا ہوں اور میری وصیت میرے سرہانے موجود نہ ہو۔ یہ ہے عمل۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں نقل کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 241 ہجری فرمانے لگے میں نے جو حدیث سنی میں نے اس پر عمل کیا، لیکن ایک حدیث جب میرے سامنے آئی وہ میں نے سنی تھی، اس پر عمل نہیں تھا، جب دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں نے اس پر بھی عمل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پچھنے لگوائے ابو طیبہ سے تو آپ نے اسے 2 دینار دیے، فرمایا پھر میں نے بھی پچھنے لگوائے اور میں نے بھی اسے 2 دینار دیے تاکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے۔ یعنی صحابہ اکرام میں عمل کا اتنا جذبہ تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں روایت ذکر کی، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ جو آدمی دن میں 12 رکعت نوافل پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ فرمایا جب سے میں نے یہ بات سنی ہے تو میں نے 12 رکعت کا اہتمام کیا۔ ان سے نقل کرنے والے انہوں نے بھی 12 کا اہتمام، ان سے نقل کرنے والے انہوں نے بھی 12 کا اہتمام۔ امام مسلم نے یہ سند ذکر کی تو یہ حدیث مسلسل ہے کہ جن تک یہ روایت پہنچتی گئی انہوں نے زندگی بھر ان 12 رکعت کا اہتمام کیا۔ اس لیے تیسری گزارش میں نے عرض کی ہے عمل، جس قدر عمل ہوگا بیان میں تاثیر زیادہ ہوگی۔ نمبر 4، ایک اچھا مقرر وہ ہے کہ جب بھی وہ بیان کریں تو مطالعے کے ساتھ کریں۔ کثرت مطالعہ یہ زندگی کا وصف ہو۔ جب آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا آپ کی تقریر اچھی ہوگی، آپ کی تدریس اچھی ہوگی، آپ کی تحقیق تصنیف اچھی ہوگی۔ دیکھیں سب کے شروع میں تا ہے، تدریس، تقریر، تصنیف، تحریر، سب کا تعلق کثرت مطالعے سے ہے۔ مطالعہ وسیع ہوگا تقریر فائدہ مند ہوگی، مطالعہ وسیع ہوگا آپ کی تصنیف اچھی ہوگی۔ اس لیے اپنے مطالعے کو وسعت دیں، کبھی بھی بیان بغیر مطالعے کے نہ کریں۔ خوب تیاری کے بعد جب انسان بیان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اس واعظ میں اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے۔ سلف میں مطالعے کا کتنا اہتمام ہوتا تھا اور وہ کتنی کثرت سے مطالعہ کرتے تھے۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری حضرت کا واقعہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے نفحۃ العنبر فی حیات شیخ الانور میں لکھا۔ شاہ صاحب فرمانے لگے میرے یومیہ کا مطالعہ 200 صفحات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تب جا کر امام العصر بنایا، 20 دن میں فتح الباری کی 14 جلدیں مطالعہ کر دی۔ نقش دوام میں مولانا انظر شاہ کشمیری نے یہ واقعہ لکھا ہے، 20 دن میں فرمایا کہ فتح الباری کی 14 جلدیں میں نے 20 دن میں طالب علمی کے دوران میں نے مطالعہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اگر شاہ صاحب کو آج عزت عطا فرمائی ہے، کوئی بھی حدیث کا درس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک امام العصر کی تحقیقات کا اس میں تذکرہ نہ ہو۔ اللہ نے یہ مقام کس وجہ سے دیا؟ کثرت مطالعے کی وجہ سے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری، انہوں نے اپنی زندگی کے حالات پر کتاب لکھی صید الخاطر۔ اس میں لکھتے ہیں انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ آج یہ بات ہمیں تو بظاہر مبالغہ لگے گی، لیکن یہ مبالغہ نہیں۔ جس طرح آج جو لطف اور مزہ ہمیں ٹچ موبائل چلانے میں آ رہا ہے، اسلاف امت کو اس سے کئی گنا زیادہ لطف آتا تھا کتابوں کے مطالعے میں۔ ساری زندگی جب انہوں نے اپنی اس میں لگائی، اللہ نے ایک عالم سے کتنا کام لیا۔ شیخ عبد الحمید علوجی کی کتاب ہے مؤلفات ابن الجوزی کے نام سے، 517 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے جو اکیلے علامہ ابن جوزی نے تصنیف کی ہے، جن میں ایک کتاب قرآن کریم کی تفسیر زاد المسیر فی علم تفسیر 7 جلدوں میں، موضوع روایات پر الموضوعات ان کی 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ 2 جلدوں میں، جس میں انہوں نے معلول روایات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب، قرآن کریم کے غریب اور مشکل الفاظ کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ یعنی کوئی فن ایسا نہیں جو علامہ ابن جوزی سے چھوٹا ہو۔ وجہ کیا بنی؟ کثرت مطالعہ۔ اس لیے مطالعہ جتنا آپ کا وسیع ہوگا، آپ کی تحقیق میں، آپ کی تدریس میں، آپ کے وعظ میں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ بات سننے والے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، یا مخالفین ہوتے ہیں، یا عوام الناس ہوتے ہیں۔ آپ کی گفتگو جب مدلل باحوالہ مستند ہوگی تو محققین کو بھی فائدہ ہوگا،
علماء اور پڑھے لکھے طبقے کو بھی فائدہ ہوگا، مخالف بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکے گا، اسے معلوم ہوگا کہ ان کی گفتگو مستند ہے، عوام الناس بھی آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں گے، اور یہ تب ہوگا جب آپ کی زندگی کا وصف کثرت مطالعہ ہوگا۔ نمبر 5، پانچواں ایک اہم وصف یہ ہے کہ اچھا عالم اور اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں سنجیدگی ہوتی ہے۔ اگر وہ سنجیدہ مزاج نہیں ہے تو اس مقرر کی گفتگو میں تاثیر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وصف پسند تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد عبد القیس آیا، ان کے بڑے تھے اشج عبد القیس۔ اب سارے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے، لیکن اشج عبد القیس فوراً نہیں آئے، بلکہ انہوں نے سواریوں کو باندھا، نیا لباس پہنا، انہوں نے وضو کیا، خوشبو لگائی، بڑے اطمینان کے ساتھ آئے، دو زانو ہو کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناۃ، اللہ نے تمہیں دو ایسی خصلتیں دی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑی پسند ہیں، نمبر 1 بردباری، نمبر 2 سنجیدگی۔ اس لیے جتنا عالم سنجیدہ ہوگا اس کی گفتگو میں تاثیر ہوگی، اس لیے لطائف سنانے سے، کثرت لطائف سے سنجیدگی باقی نہیں رہتی، وعظ کی وہ تاثیر باقی نہیں رہتی۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب انہیں حکم ہوا تھا کہ بقرہ ذبح کرو، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے مذاق کو جہالت سے تعبیر کیا۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات نہیں تھی، وہ اگر کسی سے خوش طبعی بھی کرتے وہ بھی حق پر مبنی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش طبعی کے واقعات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ آپ نے جب بھی خوش طبعی فرمائی تب بھی حق بات فرمائی، اور آپ کی خوش طبعی میں بھی علم و حکمت کے دریا موجزن ہوتے تھے۔ اس لیے عالم وہ ہوگا جس کی گفتگو میں سنجیدگی موجود ہو۔ ایک چھٹا وصف، اچھا مقرر وہ ہوگا جس میں صبر و تحمل ہوگا، صبر و تحمل کے ساتھ گفتگو کرے گا۔ اگر کوئی مخالف اسے کوئی بات کہہ بھی دے یا مجلس کے اندر سے اٹھ کر بھی کوئی جملہ کس دے تو اس کے صبر و تحمل کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ارواح ثلاثہ میں واقعہ ہے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وعظ کر رہے تھے، دوران وعظ ایک شخص کھڑا ہو گیا، معاذ اللہ کہنے لگا کہ تم تو حرامی ہو۔ اب یہ کتنا سخت جملہ ہے کہ ایک بڑے مجمع میں اگر ایک عالم اور مقرر کو کوئی یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ تم حرامی ہو، تم زنا سے پیدا ہوئے ہو، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے نکاح کے گواہ تا ہنوز ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ فلاں فلاں شخص ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو، وہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ ہیں، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، معاذ اللہ زنا سے پیدا نہیں ہوا۔ آگے آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ واقعہ سنانے کا مقصد عالم کی زندگی میں، ایک اچھے واعظ کی زندگی میں تحمل مزاجی اور برداشت ہونی چاہیے۔ ایک کتاب ہے مجالس حکیم الامت، اس کتاب کے صفحہ 164 اور 65 پر واقعہ ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1362 ہجری، حضرت کو ایک جگہ بیان کی دعوت دی گئی۔ حضرت جیسے بیان کرنے کے لیے آئے اور اسٹیج پر پہنچے اور اپنی نشست پر بیٹھے، بیان شروع کر رہے تھے، مجمع کے درمیان سے ایک پرچی آ گئی۔ حضرت نے اس پرچی کو پڑھا تو اس پرچی میں 4 باتیں لکھی تھیں۔ نمبر 1 پہلی بات لکھی ہوئی تھی معاذ اللہ اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو۔ نمبر 2 اشرف علی تم جاہل ہو۔ نمبر 3 اشرف علی تم جولاہے ہو۔ نمبر 4 پگڑی سنبھال کر بات کرو۔ اب اگر آج کوئی آدمی کسی مہمان عالم کو دعوت دے، وہ اسٹیج پر آئے اور اس کو یہ پرچی یوں تھما دی جائے، اس وقت اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ لیکن اندازہ کریں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تحمل مزاجی کا، برداشت کا، وسعت مطالعے کا اور اخلاق نبوت سے آراستہ ہونے کا۔ حضرت نے پرچی پڑھی، کہا اس میں پہلی بات لکھی ہے اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، آج کے بعد تو مجھے مسلمان سمجھو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو اشرف علی زبان سے پڑھتا ہے دل سے نہیں پڑھتا، تو دل کا معاملہ میرے اور میرے اللہ کا ہے، شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے، میں نے ظاہر میں جب پڑھ لیا تو تم مجھے مسلمان سمجھو۔ دوسری بات جو لکھی ہے اشرف علی تم جاہل ہو، فرمایا بھائی میں جاہل نہیں، میں تو اجہل ہوں۔
اجہل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، میرے پاس تو کوئی علم نہیں، انسان تو جاہل پیدا ہوا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کے پاس تو تھوڑا علم ہے، پھر قلیلاً بھی تھوڑا، قلیل میں تنوین برائے تقلیل اور تھوڑا، جب علم ہے ہی نہیں انسان کے پاس وہ دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ تو فرمایا بھئی میرے پاس تو علم نہیں ہے، تم نے اجہل جاہل کہا، میں تو اپنے آپ کو اجہل کہتا ہوں۔ تیسری بات تم نے لکھی کہ اشرف علی تم جولاہے ہو، حضرت نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بھئی جولاہا ہونا، درزی ہونا، موچی ہونا، نائی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تو دیکھتا ہے تقوی کتنا موجود ہے، اللہ تعالیٰ پیشوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ چوتھی بات اشرف علی پگڑی سنبھال کے بات کرو، حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا بھئی پگڑی تو تب سنبھالوں جب میں رشتہ مانگنے آیا ہوں یا چندہ مانگنے آیا ہوں، نہ میں رشتہ مانگنے آیا نہ چندہ مانگنے آیا، میں پگڑی کیوں سنبھال کے بات کروں؟ پھر فرمایا اگر میری بات کوئی ایسی ہو جو تمہیں شریعت کے خلاف لگے، اشکال ہو تو مجھ سے سوال کرنا، میں جواب دے دوں گا، اگر میرے جانے کے بعد کوئی بات تمہارے دل میں آئے مجھے خط لکھ دینا، تھانہ بھون میں میری رہائش ہے، میں تمہیں خط میں جواب لکھ دوں گا۔ واقعہ سنانے کا مقصد تحمل مزاجی اور برداشت کتنی ہے کہ ایک مہمان کو دعوت دی جائے بیان کے لیے اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم حکیم الامت اور ایسے سخت جملے لکھے جائیں، لیکن آپ نے کتنی تحمل مزاجی سے جوابات دیے۔ تو ایک اچھا مقرر وہ ہوگا جس کی زندگی میں تحمل مزاجی اور برداشت ہوگی، ایک اچھا مقرر وہ ہوگا جس کی زندگی میں نرمی ہوگی، جتنی نرمی کے ساتھ بات کریں گے مجمع پر اثر ہوگا، جتنا غصے کے اندر جذبات میں بسا اوقات انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا وہ کیا بات کہہ رہا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ شریعت اور نبوت کا انداز کیا تھا؟ نرمی کا انداز تھا، اور نرمی اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اللہ وہ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نہ سختی پہ دیتا ہے نہ اس کے علاوہ پہ دیتا ہے۔ اس لیے ایک اچھا مقرر وہ ہوگا جس کی زندگی میں نرمی کا وصف بھی ہوگا۔ ایک اچھا مقرر وہ ہوگا جس کی گفتگو میں 5 چیزیں ہوں گی، نمبر 1 قرآنی آیات، نمبر 2 احادیث، نمبر 3 اقوال سلف، نمبر 4 واقعات، نمبر 5 مشاہدات و تجربات۔ جب یہ 5 چیزیں کسی تقریر میں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس تقریر میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ آج ہمارے بیانات میں تاثیر کیوں نہیں؟ یا تو قرآنی آیات کا مواد نہیں، یا احادیث مستند یہ مواد ہمارے پاس نہیں۔ آج جو کچھ سنایا جا رہا ہوتا ہے عموماً دیکھنے میں آیا غیر مستند روایات، غیر مستند واقعات یہ معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خطیب وہ ہوگا جو مستند مواد امت کے سامنے پیش کرے۔ آج کتنے ہی واقعات سنائے جاتے ہیں حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اب یہ بوڑھی عورت کا قصہ ہے 2 بوڑھیوں کا، اور بہت سے اہل علم سنا دیتے ہیں حالانکہ آج تک اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں، اور نہ ہی اس واقعے کی کوئی سند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بوڑھی اماں کو دیکھا، اس نے سر پہ سامان اٹھایا، حضور نے فرمایا بھئی کہاں جا رہی ہو؟ کہا معاذ اللہ ایک شخص آیا ہے محمد نام ہے، ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو حضور نے وہ سامان لیا اور آپ طائف تک گئے۔ اور اب یہ جو واقعہ سنایا جاتا ہے یہ واقعہ کہیں کتب حدیث میں، کتب رجال میں، کتب سیر میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ کہ حضور پہ ایک عورت کچرا پھینکتی تھی اور وہ کچرا ڈالتی تھی، ایک دن کچرا نہیں ڈالا تو حضور اس کی عیادت کے لیے گئے، یہ واقعہ کہیں کتب حدیث و رجال میں نہیں ملتا۔ تو یہ دونوں بوڑھیوں کا قصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں معروف ہے۔ بہت سے ایسے واقعات جو غیر مستند سنائے جاتے ہیں، بہت سے اچھے اچھے خطیب سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کہ وہ صحابی رسول تھے حضرت علقمہ، اور ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اور معاذ اللہ حضور نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو بلال میں آگ لگاتا ہوں، یہ غیر مستند واقعہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات باب بر الوالدین کے تحت لکھا ہے، موضوع ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الموضوعات میں موضوع کہا ہے۔ اس لیے ایک عالم وہ ہوگا جس کی تقریر کے اندر قرآن کریم کا مواد ہوگا، احادیث مبارکہ مستند ہوں گی، حضرات صحابہ اور سلف کے واقعات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعات میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، نماز فرض ہے لیکن قرآن کریم تفصیل سے بیان نہیں کرتا، روزہ زکوٰۃ فرض ہیں، قرآن نے تفصیلات بیان نہیں کی، لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن 28 مقامات پر اسے بیان کرتا ہے۔
28 مقامات پہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، 3 پاؤں میں تقریباً بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا، حضرت خضر کا، قرآن ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بیان فرمائے۔ قصص الحدیث کے نام سے 2 جلدوں میں مستقل کتاب ہے جس میں حدیث کے ان واقعات کو جمع کیا گیا۔ تو واقعات میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس لیے انسان بیان کے دوران جا بجا سلف کے واقعات بھی سنائے۔ اور واقعات میں امام ابو نعیم اصفہانی متوفہ 430 ہجری کی کتاب حلیۃ الاولیاء اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی صفۃ الصفوہ اور محدثین کے واقعات میں تذکرۃ الحفاظ، ان کتابوں سے ایک ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ جس کے ذریعے سے آدمی جب مجمع میں بات رکھے گا، اللہ رب العزت اس واقعے کے ذریعے سے ان کے دل و دماغ میں اس کی تاثیر ڈال دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقریر میں ان 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے: قرآنی آیات، احادیث، سلف کے اقوال، مشاہدات و تجربات۔ جب یہ چیزیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس بیان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ آخری 2 بات عرض کر کے میں بات سمیٹتا ہوں۔ ایک اچھا مقرر وہ ہوتا ہے جس کا آغاز اور اختتام اچھا ہوتا ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا بعض ساتھی بات شروع کرتے ہی جذبات میں آ جاتے ہیں اور بعض آخری اختتام میں بات کرتے کرتے غصے میں بات ختم کر دیتے ہیں۔ آغاز اور اختتام عمدہ ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے مجمع پر ایک اثر ہوتا ہے۔ اور ایک اہم چیز، گفتگو مربوط ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو کو 5-6 اشیاء 7 میں تقسیم کر کے بیان کرے، اجمال کے بعد تفصیل بیان کرے جو اوقاف نفس ہوتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب بھی یہ تھا، آپ پہلے اجمال بیان فرماتے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 کا اجمال بیان کیا، پھر آگے 7 کی تفصیل بیان کی۔ 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اجمال بیان کیا، پھر آگے تفصیل بیان کی۔ یہ انداز اوقاف نفس ہے۔ اس لیے ایک عالم جب بیان کرے تو گفتگو یوں رکھے، آج کے واعظ میں 5 یا 7 باتیں بیان ہوں گی، پھر اس کے بعد اگر وہ اپنی گفتگو جاری رکھے گا انشاءاللہ امید ہے اس کی گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ عالم کا سب سے پہلے اثر جو ہوتا ہے مقرر کا، وہ اس کی وضاحت سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہمارا طور اتوار، انداز، اٹھنا بیٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف کے طریقے کے مطابق ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، ایک آدمی واعظ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، اس کا لباس شرع کے موافق نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے انسان جب بات کے لیے آئے لباس و انداز اور گفتگو کا وہی طریقہ اپنائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور سلف کی زندگی کا تھا۔ جب انسان کی گفتگو میں سنجیدگی کے ساتھ یہ اوصاف جمع ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزت اس کی زبان میں بڑی تاثیر ڈال دے گا۔ ایک چیز آخری ایک عرض کروں، عموماً دیکھنے میں آتا ہے آج محنت کی بڑی کمی ہے، ہر ایک چاہتا ہے تیار مواد مل جائے، اگر وہ مواد کی تحقیق کرنا نہیں چاہتا، کوئی بات اگر اس کے سامنے میسیج میں آئی اسے بیان کر دی، واٹس ایپ پہ آئی بغیر تحقیق کے اسے بیان کر دیا، یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ 1 گھنٹے کا بیان ہے تو 4 گھنٹے کے اس کے لیے تیاری ہو، اور جب تیاری کے بعد وہ کرے گا، مسلسل محنت کے بعد اللہ رب العزت تاثیر ڈال دے گا۔ حضرات محدثین کی زندگی میں یہی بات تھی، وہ ہر کام کے لیے بڑی محنت کرتے، بڑی مشقتیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں واقعہ لکھا ہے، محمد بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے میں نے سفر شروع کیا، سفر کرتے رہے، کہا ایسا وقت بھی میرے اوپر آیا میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جب میں پیشاب کرتا تو میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ اتنا یہ چلے ہیں پیدل، اتنا پیدل چلے ہیں، پیشاب کے لیے بیٹھتے تو خون آ جاتا، اتنی محنت تھی ان لوگوں میں۔ جس عالم میں محنت کا جذبہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی گفتگو میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ حضرات سلف کی زندگی میں یہی جذبہ تھا، انہوں نے کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا تھا۔ امام عبید بن عیش رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے حالات میں واقعہ لکھا، فرمانے لگے اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب، کہ میری زندگی کے 30 سال ایسے گزرے میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، میری ہمشیرہ لقمہ بنا کے میرے منہ میں ڈال دیتی اور میں اس دوران بھی لکھتا تھا۔ 30 سال اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، کہا جس دن بہن نہ ہوتی میں کھانا ترک کر دیتا، کھانے میں وقت لگے گا کیوں نہ وقت میرا حدیث کے لکھنے میں لگ جائے۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا، آج یہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، امام بخاری اور مسلم کے شیخ ہیں۔
تو اللہ نے یہ مقام اس لیے انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، اس لیے ایک اچھا مقرر وہ ہیں جو اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، خوب تیاری کے بعد آ کر بات کرے، پھر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ کی زبان میں وہ تاثیر ڈال دے گا جو حضرات سلف کی زبان میں تھی۔ ایک بات سے بات نکلی تو عرض کروں، کوشش کریں مستغنی ہو کر زندگی گزاریں۔ جو مقرر مستغنی ہوتا ہے، دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، مال اور دولت والوں سے استغنا رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی گفتگو میں تاثیر ڈال دیتے ہیں۔ جس میں لالچ ہوتا ہے، دنیا کے پاس جاتا ہے، ایک ایک تقریر کرنے کے ہزاروں روپے مانگتا ہے، ہزاروں روپے کی وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایسے شخص کی زبان سے تاثیر ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر اور سلف کا طریقہ رہا، انہوں نے دین کی بات پہنچانے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنے اوقات لگائے اور دنیا کے کونے کونے تک دین کی بات پہنچائی۔ یاد رکھیں، جب بھی بات حق ہوگی، طریقہ حق ہوگا، گفتگو کا انداز حق ہوگا، اللہ ضرور تاثیر ڈال دے گا۔ جب بھی تاثیر نہ ہو تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب بھی آپ بات کرو اور اثر نہ ہو، تین میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا بات حق نہیں ہوگی، یا نیت حق نہیں ہوگی، یا طریقہ حق نہیں ہوگا، ورنہ جب بھی یہ تینوں باتیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت زبان میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا، عالم کی زندگی میں استغنا ہونا چاہیے، جہاں بھی جائے اللہ کی رضا کے لیے جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک ایسی بات بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، کائنات کے تمام انسان مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، دنیا والوں کے ہاتھ میں جو مال و زر ہے اس سے بے رغبتی کرو وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اس لیے آپ سلف کی زندگی پڑھ لیں، ان میں دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی، انہوں نے آخرت کو متوجہ رکھا تھا، اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کو خود پورا کرتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون الرشید آیا، ترتیب المدارک میں واقعہ ہے، اور ان سے کہنے لگا آپ میرے سامنے حدیث پڑھیے۔ فرمایا عرصہ ہو گیا میں لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا، میرے سامنے لوگ حدیث پڑھتے ہیں پھر میں تشریح کرتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے کہا ان طلبہ کو باہر نکال دیجئے، صرف میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں گا۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی وجہ سے دوسروں کو حدیث سے محروم کر دوں۔ یعنی کتنا استغنا تھا ان میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنا استغنا ہے۔ ہدی الساری میں حافظ ابن حجر نے واقعہ لکھا، اس دور کے وزیر ہیں اور وہ بلا رہے ہیں کہ میرے گھر میں آ کر میرے بیٹوں کو تاریخ الکبیر صحیح بخاری کا درس دے دو۔ فرمایا اگر انہیں پڑھانا ہے میرے درس میں بھیجو، میں ان کے پاس نہیں جا سکتا، علم کے پاس آنا پڑتا ہے، علم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ اور یہی وجہ بنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بخارا سے نکال دیا گیا۔ تو ہمارے اکابر اور سلف کی زندگی میں استغنا کا وصف تھا۔ جب یہ وصف ہوگا، آخرت مقصود ہوگی، پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کی گفتگو میں تاثیر ڈال دے گا۔ میں نے یہ چند اوصاف عرض کر دیے، چونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، مزید گفتگو میرے خیال مناسب نہیں ہے۔ جو بات عرض کی ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔